لا شريك عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری بنی نوع انسان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک عظیم القدر بے مثال انعام ہے۔ وہ شرف و فضل جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے اعتراف و اقرار کے بعد انسانوں کو ملتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا سبب اس امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم پہ احسان کیا، بہت سارے فساد دنیا میں بپا تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم ہو گئے، عقائد کا بگاڑ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگوں کو اپنے نبی کے توسط سے صحیح عقائد سے روشناس کروایا۔ بہت سارے تکلفات انسانی زندگی میں جو از خود ہم نے اپنے آپ پہ مسلط کر لیے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ انسانوں کو ان تکلفات سے نجات عطا فرمائی۔ سیلیبریشن یا خوشی صحیح معنوں میں وہی اس کا حق رکھتا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، مجھے وہ بات بتائیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے نبی کے متعلق تورات میں بیان کی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بہت ساری صفات تورات و قرآن مجید کی کامن ہیں، ایک جیسی ہیں، میں آپ کو وہ صفتیں بیان کروں گا جو اللہ نے تورات میں بیان کی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بالکل یہی صفت انہی الفاظ کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بھی بیان کی۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے آخری نبی کی صفت تورات میں یہ بیان کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، آپ جہنم سے بچاؤ کا باعث بنیں گے، آگ سے ڈھال بنیں گے، انسانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے۔ انت عبدی و رسولی، میرے نبی میں نے آپ کا نام، آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ،
یہ تعارف ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بالخصوص اور ساری بنی نوع انسانیت کے لیے بالعموم۔ ہمیں معیار بنانا ہے اپنی زندگیوں کا، سیلیبریشن اسی کا نام ہے۔ ہم سمجھیں ہمارے نبی کا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ دعوت کیا لے کے آئے، دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں منصب کیا دیا تھا، خوشی اسی کا نام ہے۔ ہم آپ کا تعارف حاصل کریں اور وہ جو حیثیت اور مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے سمجھ کے اس کے مطابق اس کی اتباع اور پیروی میں اپنی زندگیاں استوار کریں۔ فرمایا سمیتک المتوکل، توکل کرنے والا۔ توکل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو یہاں وہاں اپنے بیگانے کے سامنے، شجر و حجر کے سامنے، پنڈت پروہت کے سامنے، گرجا کلیسا کے سامنے اور ہر بڑی ڈھیری کے سامنے جا کے سر مسجود نہیں ہوتا، جو غیروں سے مانگتا نہیں ہے، ایک اس کے دروازے کا سائل اور فقیر بن کے رہتا ہے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ سمیتک المتوکل، حالات کتنے ہی سخت ترین کیوں نہ ہو، بظاہر کامیابی کا کوئی امکان کیوں نہ ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی پریشان اور ہراساں نظر آئے، یہ ممکن نہیں۔ سمیتک المتوکل، دنیا کہہ رہی تھی اب یہ تب کی بات ہے کہ مدینہ کی سلطنت کا انہدام ہو جائے گا، اسلام کا نعوذ باللہ قضیہ ختم کر دیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی آراء ہیں، یہ دشمنوں کی پلاننگ ہے، یہ سوچنے والوں کی منصوبہ بندیاں ہیں، اور ادھر سرور کائنات سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل، توکل کرنے والا رکھا ہے۔ وہ ہاتھوں میں کدال پکڑ کے ایک چٹان جو رستے میں حائل ہے اس پہ ضربیں لگاتے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں امتیو او محمد کا کلمہ پڑھنے والو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بشارت ہو، اللہ نے مصر کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے، مکوکش کی سلطنت سرنگوں ہو گئی، اللہ نے کسرا فارس کی ساری دولتیں دے دی، اللہ نے کیسر روم کا تیا پانچا کر دیا۔ واللہ انسانی عقل یہ امیجن کرنے سے قاصر ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن سمیتک المتوکل، تورات میں ہمارے نبی کی یہ صفت بیان کی ہے، آسمان کا رب کہتا ہے حالات کس قدر خراب کیوں نہ ہو وہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہم کشکولے گدائی اٹھا کے ساری دنیا میں پھرتے ہیں، رحمت للعالمین کے عنوان پہ سرکاری سطح پر، نجی سطح پر کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ان کی آمد کی خوشی کے شادیانے بھی بجتے ہیں، اور دامن پھیلا کے ساری دنیا سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، عزتیں رہن رکھی جاتی ہیں، عقیدوں پہ کمپرومائز ہوتا ہے، اپنی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، آزادیوں سے دستبردار ہوتے ہیں، کس لیے کہ کاسہ گدائی میں کچھ چند سکے ڈال دے۔ کہاں کہ تیرا نبی متوکل ہے، سمیتک المتوکل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کا نام ہی توکل کرنے والا، کسی حال میں اپنے رب سے مایوس نہ ہونے والا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت، شفقت، اس کے تعاون، اس کی قدرت کے کامل ہونے پر ہر صورت میں مکمل بھروسہ کرنے والا، لیس بفظ ولا غلیظ، گالیاں دینے والے، بغض و عناد رکھنے والے، اپنے دلوں کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے خلاف کینے سے بھرا ہوا رکھنے والے، زبانوں پہ تند و تیز جملے رکھنے والے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بلا شرعی جواز لگانے والے، قسم اللہ پاک کی انہیں کوئی حق نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منانے کے۔ لیس بفظ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ذات ہیں جو دلوں میں کینے نہیں پالتے تھے،
ولا غلیظ، بدگو نہیں تھے، بدگمان نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے، ان پڑھوں کی طرح اور باشوں کی طرح ہاؤ ہو کرنے والے، اپنے وقار کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے آوارہ مزاج لوگوں کی طرح بازاروں میں نہیں گھوما کرتے تھے، شور نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، انتقام نہیں لیتے تھے، برائیوں کے بدلے میں برا سلوک نہیں کرتے تھے، گالیوں کے بدلے میں گالیاں نہیں دیتے تھے، کوئی تکلیف دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ واللہ اتنا عفو درگزر، ولیکن یعفو ویغفر، دریائے رحمت ہمیشہ متلاطم رہتا۔ ایک سوال کیا ہے وہ جو اعلان نبوت کے پہلے دن سے دشمنی پہ کھڑے تھے، وہ جو قتل کے در پہ تھے، جو سروں پہ گندگی ڈالتے رہے، جو پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے رہے، جو مبارک گردن میں کپڑے ڈال کے بل دے دے کر بے ہوش کر کے گراتے رہے، جو بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے، جو سرور کونین کی عفت مآب بیٹیوں پہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، زمانے کا کوئی ظلم نہیں تھا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے ماننے والوں پر انہوں نے روا نہ رکھا ہو۔ ان سے سوال کرتے ہیں مکہ والو، ایک ایک لمحہ یاد ہے جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا، بتاؤ تم نے تو جو چاہا کر لیا، آج مجھ سے کس سلوک کی توقع ہے؟ اللہ نے یہ صفتیں تورات میں بیان کی، وَلَا يَتْبَعُ السَّيِّئَةَ وَلَا يَتْبَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، انتقام نہیں لیتا میرا نبی، گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دیتا، برا کہنے والوں کو برا نہیں کہتا، مارنے والوں کو انتقاماً مارتا نہیں ہے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیکیورٹی رسک ایک دوسرے کو قرار دینا، کفر و شرک کے فتوے لگانا، تا حیات مرنے جینے کے معاملات کے اختتام کا اعلان کرنا، میں تیرے لیے گیا تو میرے لیے گیا، میرا تیرے ساتھ رشتہ کوئی نہیں، اور جلوس نکالنے رحمت للعالمین کی ولادت کے، اللہ کی قسم ہمارا بالعموم ہمارا طرز عمل ہمارے دعووں کے بہت خلاف ہے۔ اس سے کہیں بہتر تھا کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے سیرت کی کوئی کتاب لے کے کسی صاحب علم کے سامنے دوزانو ہو کے اس سے پوچھا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں سے رویہ اور سلوک کیسا تھا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، دل قدورتوں سے بھرے ہوئے، عداوتیں اور دشمنیاں جنم جنم کی پالے ہوئے، زبانوں پہ گالیاں، دوسرے کو تباہ کرنے کے برباد کرنے کی منصوبہ بندیاں، اور جلسے رحمت للعالمین کے عنوان پہ۔ وَلَا يَتْبَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اب بتاؤ مکہ والو کیا توقع ہے؟ ایک ہی جملہ کہا، انت کریم ابن کریم، آپ عزت دار ہیں، آپ اور سمجھو میرے بھائیو عزت دار کون ہوتا ہے؟ بدلے لینے والا، گالیاں دینے والا، کمزوروں کو دبانے والا، مارنے والا، اپنے سیاسی مخالفوں پر جھوٹے مقدمے بنا بنا کے انہیں پابند سلاسل کروانے والا، پڑوسیوں کو زج کرنے والا۔ انت کریم ابن کریم، آپ خاندانی اعتبار سے بڑا شرف رکھتے ہیں، عزت دار باپ کے عزت دار بیٹے ہیں، ہمیں عفو درگزر کی توقع ہے۔ اللہ نے تورات میں فرمایا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، میرا نبی آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اور سنیے وَلَكِنْ يَقْبَضَهُ اللَّهُ،
वलाकिन यक़बिदहुल्लाह वलन यक़बिदहुल्लाह, अल्लाह उन्हें अपने पास वापस नहीं बुलाएगा। ये मकसद बेअसत है। सहीहुल बुखारी के हवाले से अर्ज करता हूं, पिन पॉइंट पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी अम्र इब्न आस तौरात के हवाले से बयान करता है, वलन यक़बिदहुल्लाह, अल्लाह उस वक्त तक अपने नबी को मौत से हमकिनार नहीं करेगा, हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतिल औजा, हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतिल औजा, हत्ता के एक मिल्लत जो नहीं जानते थे वो जान लें, जो नावाकिफ थे वो वाकिफ हो जाएं अल्लाह की वहदानियत के, बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जमात जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की तौहीद की अलंबरदार हो, जब तक वो खड़ी नहीं हो जाती, उसकी तरबियत नहीं होती, अल्लाह के पैगाम वहदानियत को लोग समझ नहीं लेते, तब तक अल्लाह अपने नबी को वापस नहीं बुलाए। बड़ी सराहत है इसमें, कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो समझ ना आता हो। अल्लाह ने अपने नबी को किस लिए भेजा? हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लात व मनात के तर्क पर, हुब्ल व उज़्ज़ा की परस्तश के इनकार पर, अपने बिगाने इधर उधर के जितने आस्ताने हैं इन पे सरबसजूद होने से मुतलकन इनकार, और एक अल्लाह के सामने सरबसजूद होना, उसकी तौहीद का इकरार करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ये अजीमुश्शान मकसद दे के भेजा गया। हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व यफ्तहु बिहा आयुनन उमिया, जो निगाहें अंधी हैं, अल्लाह को नहीं जानती, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से गैर मुतारफ़ हैं, उन्हें अल्लाह से मुतारफ़ करवाना, मज़ाहिर कुदरत उन्हें दिखा दिखा के, मसले उन्हें समझा समझा के दीन पे उनकी ज़िंदगी उस्तवार करना। वयफ्तहु बिहा आयुनन अजबा उमिया व आज़ानन सुम्मा, अंधी आंखों को बिनाई देना, यानी अकीदे से उनकी आंखों को नूर से भर देना, और बहरे कानों को किताबों सुन्नत सुना सुना के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी पे खड़ा करना। वक़ुलूबन गुल्फा, शिरक कर कर के, कुफर कर कर के, वो दिल जो जंग से भरे हुए थे, आसमान से उतरने वाली शरीयत के साथ यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत सिखा सिखा के, कुरान उन्हें पढ़ा पढ़ा के, सीरत का सबक उन्हें रटा रटा के, युज़क्कीहिम, इनके दिलों के जंग उतार उतार के उन्हें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी पे खड़ा करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ीमुश्शान मकसद लेके आए। जो इन मकासद के लिए खड़ा है वो समझता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपकी सिफ़ात को, आपके फ़रामीन को। और जो इन मकासद के लिए नहीं खड़ा, खुद इनसे वाकिफ नहीं, यहां वहां जाके जबीने न्याज झुकाए, अपने बिगाने के सामने जाके दस्ते सवाल दराज करे, अल्लाह को छोड़ के गैरों के सामने कासे गुदाई फैलाए, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके ये जश्नों के, विलादतों के जुलूस उसे कुछ फायदा नहीं देंगे। क्या मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का फरेरा लहराना? वाहिद मकसद हमारी जिंदगी का एक, अल्लाह की तौहीद अल्लाह की जमीन पे कायम करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मकसद लेके आए। हत्ता युकीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मसला सिर्फ ये नहीं कि वो खुद लेके आए, बल्कि उनकी आमद का मकसद था मिल्लत को इस मनहज पे खड़ा करना। लोगों, जब तक जिंदा रहना है अल्लाह की तौहीद का परचम थाम के रहना। दाता कोई और है,
دینے والا سنوارنے والا کوئی اور ہے، دستگیر و حاجت روا کوئی اور ہے، مانگنے کے لیے آستانہ کسی اور کا ہے، چادریں چڑھانے کے لیے قبریں کسی اور کی پسند ہیں، چڑھاوے دینے کے لیے مقابر مجاور کوئی اور ہیں، یہاں وہاں جا کے ہم یہ سب کرتے رہیں اور جلوس بھی نکالتے رہیں، یہ دعوے عمل کے بہت خلاف ہیں۔ نگاہوں میں بینائی بھر دی، دلوں میں روشنی بھر دی، کانوں میں قوت سماعت انڈھیل دی، سننے والے، سمجھنے والے، ماننے والے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ وہ آ گئے، مقصد بعثت سمجھ لیا، پیغام نبوت و رسالت کان میں پڑ گیا، اللہ کی توحید کی دعوت ہم نے سن لی، ہم نے مان لی، جیسے کہہ دیا ہم ویسے ہو گئے، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں۔ یہ وتیرہ صاحب ایمان کا نہیں ہوتا، یہ خوبی اللہ نے ایمانداروں میں نہیں رکھی۔ وہ آمد کے جشن بھی منائیں، خوشیاں بھی کریں اور مانے بھی نہ۔ یہودیوں کی خصلتیں، عیسائیوں کی خصلتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ یہود و عیسائی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی۔ قرآن کہتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ آپ کی شریعت کو جانتے ہیں، قرآن مجید کی حقانیت کو جانتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کے پڑھے لکھوں کو ایسا یقین ہے کہ محمد ہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مانا نہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، نہیں مانے، پیروی نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، دل سے مانتے ہیں کہ سچا نبی ہے، زبان سے اقرار نہیں کیا، اپنے آپ کو پچھلے عقیدے چھوڑ کے ان کے عقائد کے تابع نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں خسروا انفسہم، انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ کیا خیال ہے کہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم؟ باپ دادا سے یہ آیا، بڑے کرتے رہے ہیں، یہ خاندانی رسم و رواج ہیں، یہ ہمارے فقیہ کی فقہ ہے، ہمارے مفتی کا فتویٰ ہے، بھئی اس پہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، محبت میں دلیلیں نہیں دیکھی جاتی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ، خاص طور پہ یہودی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے اپنے مخالفوں کو ڈرایا کرتے تھے، آخری نبی آنے والا ہے، بشارتیں ان کی پوری ہو گئی ہیں، نشانیاں ان کی ظاہر ہو گئی ہیں، ابھی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب آخری نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے یستفتحون علی الذین کفروا، تم سب پہ ہم قابض ہو جائیں گے، تمہیں رسوا کریں گے، غلبے اختیار کریں گے تم پہ۔ یہودی کہتے تھے، لیکن جب آ گئے پہنچے نہیں آپ، ہم یہی کچھ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ آ گئے، بیٹھ جاؤ آ گئے، پھول برساؤ آ گئے، اچھا بھائی آ تو گئے، اب کتاب یہ کہتی ہے، کہتے نہیں وہ ہو گیا نا، آ گئے مان لیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودی ڈرایا کرتے تھے، اپنے مخالفین سے جھگڑے کیا کرتے تھے، آئے گے آخری نبی، ہم ان کی رکاب میں ہوں گے، تمہارے خلاف جہاد کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم تمہیں یوں کریں گے، ہم تمہیں یوں کریں گے، لیکن جب آ گئے نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ آنے کے منتظر وہ بھی تھے، ہم بھی آنے کے ہی منتظر رہتے ہیں، الا من رحم اللہ۔ آنے کے منتظر وہ بھی تھے، اور یہاں کی اکثریت بھی آمد کی منتظر ہی رہتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟
وہ مانتے تھے کہ آنے والے ہیں، وہ منتظر تھے آپ کی آمد کے، لیکن پیغام وارے نہیں تھا، پیغام پسند نہیں تھا۔ یہود و نصارہ وہ کافر کیوں بنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پسند نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے یہ آخری نبی ہیں، یہ سچے، پیغام پسند نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پہچان لیا یہ آخری نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، دعوت ان کی ایک اللہ کی وحدانیت ہے، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ رب کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقالیم ثلاثہ نہیں، اس کے ساتھ اور کوئی بنانے بگاڑنے والا نو، ایک ہی ہے سب کچھ کرنے والا، کوئی کسی اعتبار سے اس کا ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں۔ چھوڑو ان ساری چیزوں کو، ایک کو مانو، میں آخری نبی ہوں۔ موسیٰ میرے ہی دین پہ تھے، دین اسلام پہ تھے، عیسیٰ میرے ہی دین پہ تھے، دین اسلام پہ تھے، ہماری شریعت ایک ہے، بنیادی دعوت ایک ہے، اسے مانو۔ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، مان لیا، دعوت کی حقانیت کو سمجھ لیا، جانتے تھے ہاں یہی آخری ہیں، لیکن کفروا بہ، انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جو محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اصل بات دل سے مان لیا، زبان سے اعلان کر دیا، انا اول المسلمین۔ لوگوں تمہیں اچھا لگے برا لگے، تمہیں پسند ہو نہ ہو، برادری مانے نہ مانے، رسم زمانہ اجازت دے نہ دے، پارٹیاں کیا کہتی ہیں، دنیا کے چودھری کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ انا اول المسلمین، چونکہ محمد الرسول اللہ آ گئے، میں سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، میں آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں۔ یہ مقصد بعثت ہے، یہ پیغام دعوت، یہ پیغام نبوت ہے، یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بنی نوع انسان کو۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ میرے اعلان نبوت کے بعد روئے زمین پہ کوئی ایک بھی ایسا جس نے میرا پیغام دعوت سنا، میرا پیغام نبوت سنا اور مجھ پہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، گیا سیدھا جہنم میں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ماننے نہ ماننے پر۔ حق و باطل کے لیے میزاں ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے نا، اللہ کے نبی انسانوں کو ان تکلفات سے چھڑانے کے لیے ہیں۔ کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی خوبیاں تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہ کسی کے دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ تورات و انجیل میں خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، کیا ہیں؟ یامرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینے والے، گالی بری ہے ساری دنیا سمجھتی ہے، چوری بری ہے ساری دنیا سمجھتی ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ گالی جشن ولادت کے نام پہ دوسروں کو دو تو بھی بری ہے، ذاتی دشمنی کے ساتھ دوسروں کو دو تو بھی، رستے بلاک کرنا، وہ بزنس کے لیے آپ کی گاڑیاں ان لوڈ ہوتی ہوں تو بھی حرام ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے،
وہ جلوس نکال نکال کے بلا مقصد شرعی کف اڑانا، برا بھلا کہنا، بازاروں میں شور شرابہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جمیلہ کے خلاف ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں انسانوں کے لیے حلال کرتے ہیں۔ پاکیزہ کیا ہوتی ہیں؟ مریدوں سے کہنا جیسے ان کے نام پہ پکاؤ اچھے اچھے کھانے اور سارے میرے گھر بھیج دو، سب سے پاکیزہ ہمارے لیے تو سب سے پاکیزہ یہ۔ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں بات؟ اللہ کرے آپ ذرا ہوش کے ساتھ بیٹھا کریں۔ یحل لہم الطیبات، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو، حلال کھایا کرو۔ حلال کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حق دیا ہے۔ حلال کیا ہے؟ جس میں دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ حلال کیا ہے؟ جس میں کسی غریب کا حق غصب نہیں کیا گیا۔ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان کہتا ہے یہ رستہ اختیار کر لو، اس سے زیادہ ملے گا، لاٹری نکالو، جوا کھیلو، شراب کی درآمد برآمد کرو، بلیک میں اسلحہ بیچو، حرام کاری کرو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچو، اس سے پیسے زیادہ آئیں گے۔ تیرا نبی آیا اس لیے ہے یحل لہم الطیبات، سمجھائے اور تھوڑا کھا لو، پیٹ خالی رکھ کے کھا لو، 2 دن کے وقفے سے کھا لو، حرام مت کھانا۔ یحل لہم الطیبات، سمجھو اللہ کے لیے، سمجھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا۔ قرآن کہتا ہے وہ تو آئے اس لیے ہیں تاکہ انسانوں کو سمجھائیں حلال کھایا جاتا ہے، حرام نہیں کھانا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان تمہیں بے حیائی کے رستے دکھائے گا، اس سے انکم زیادہ ہوتی ہے، نافرمانیوں کے رستے سجھائے گا، اس سے پیسہ زیادہ آتا ہے، وہ نئے نئے تمہیں طریقے سمجھائے گا۔ مقصد تیری زندگی کا مقصد صرف دولت کا حصول بنا دے گا۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ رسول اللہ کا اتباع کہاں ہے؟ مدینے والے کا فرمان کہاں گیا؟ یہ بھول جائے گا سب تجھے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ اور سوچ اللہ کے بندے، سوچ کیا تیرا نبی جس کے جشن مناتا ہے، جس کی آمد پہ خوشیاں کرتا ہے، جو آج تیرے ذرائع انکم ہیں، جو تیرے سورس آف انکم ہیں، جو تیرا کاروباری طریقہ کار ہے، کیا محمد رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں مولوی فتوے بھی دیں گے، بڑے بڑے فلاسفر اپنے فلسفے بھی بگھاریں گے، دوسروں کے حق مارنے کو جائز قرار دیا جائے گا، سود کو حلال کیا جائے گا، جوا شراب نوشی کو مباح قرار دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، پھر اس پہ شرعی دلائل ہوں گے، ادھر ادھر سے فتوے لائے جائیں گے۔ یہ طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک تو حرام پہ لگاتا ہے، پھر حرام کو حلال بنا کے پیش کرتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں نا، نہیں دیکھتے حلال کیا ہے، ہاں بینک نے یہ دیا، اس کے پیچھے فلاں مولوی کا فتویٰ جائز ہو گیا، مولویوں کے فتووں سے حلال حرام، حرام حلال ہو گیا، جو ناجائز تھا وہ جائز ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ کھڑے ہوں گے شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ کاروبار اور سود ایک ہے، نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا
بظاہر کسی کا فتویٰ تمہارے لیے اسے جائز قرار دے دے، سود سود ہے، اسے رب نے حرام کیا ہے، اور کاروبار اگر شرعی ضوابط کے تحت ہے تو یہ حلال ہے۔ اور وہ لوگ جو واقعتاً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت سمجھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھتے تھے، جنہوں نے سیلیبریٹ کیا، جنہوں نے خوشیاں منائیں اپنے نبی کی تشریف آوری پر، انہیں ماننے میں کتنی دیر لگی؟ 1992 میں وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود کو حرام قرار دیا۔ ہماری وقت کی گورنمنٹ عدالت میں جا کے سٹے لے آئی اور 2022 آ گیا۔ حکومتیں سمجھتی ہیں سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کرو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ کانفرنسیں، ہاں لگاؤ کمکمیں اور سرکاری آرڈر جاری کرو کہ چراغاں کیا جائے گا۔ ہاں یہ دیکھو عرفات کا میدان ہے، آسمان سے قرآن اترتا ہے، میرے نبی اپنی امت کو، میرے بندوں کو بتا دو میں نے سود حرام قرار دیا۔ سرور کونین اللہ کی قسم اونٹنی پہ سوار ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو، اور صدیاں نہیں لگیں، 30 سال نہیں گزرے اسٹے آرڈر پہ حکم امتناعی لے کے یہ منشور نہیں دیے قوم کو کہ سود کے بغیر دنیا نہیں چل سکے گی، ملک نہیں چلے گا۔ ملک تو نہیں چلا، ملک تو نہیں چلا، ہمیں تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، ہم تو ترقی معکوس کا شکار ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو زوال کا شکار ہیں دن بدن۔ معاش تو بہتر نہ ہوئی، معیار زندگی تو بہتر نہ ہوا، ہاں ایمان و عقائد کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سرور کونین کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، جتنے جاہلیت کے سود ہیں محمد سب کو حرام کرتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود چھوڑتا ہے۔ یہ ہیں جو اصل میں خوشی ہے۔ کوئی ایک آواز مخالفت میں اٹھی، چچا نے کہا ہو آپ کو کیا حق ہے، سود میرا تھا، لین دین میرا تھا، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اعلان کر دیا امتیوں سنو، جو میرے آنے کی خوشی کرتا وہ سمجھ لے کوئی سود آج کے بعد نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا، اور میرے چچا نے جتنا سود لینا تھا مقروض لوگوں سے سب معاف کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ کوئی اعلیٰ عدالت میں جا کے، سپریم کورٹ میں جا کے حکم امتناعی لیا؟ اللہ کے نبی آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ ہم تو کھڑے ہیں عرفات کے میدان میں جنت کے طلبگار بن کے، آپ کی محبت کافی ہے، اللہ کی بندگی کافی ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے کہا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا عرض کریں؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال کو، طیبات کو حلال کرنے والے اور محرمات کو، خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو گردنوں میں بوجھ پڑے ہیں یہ اتارنے والے، غیر اللہ کی بندگی کے بوجھ، خاندانوں کے رسم و رواجوں کے بوجھ، پیروں کی جھوٹی پیروی کے بوجھ، چڑھاووں کے، آستانوں کے، نذرانوں کے بوجھ، یہ بری بری رسموں کے بوجھ، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انسانوں کو مار دیا ان رسموں نے۔ گھر میں، اپنے گھر میں مٹی کا تیل میسر نہیں ہے، پیر کے آستانے کے لیے دیسی گھی کے کنستر جا رہے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسموں کو، ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے، والاغلال التی کانت علیہم، قرض لے لے کر، سود پہ قرض لے کے بیٹیوں کے جہیز بنائے جائیں گے، سود پہ قرض اٹھا کے ماں کا ختم دلوایا جائے گا، اپنوں بیگانوں کی منتیں کر کے اپنے بچوں کی سیلیبریشن کی جائے گی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کو، ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، ماننے والے یوں نہیں کرتے، رسم چھوڑنی کوئی نہیں، پیر کا در خالی نہ جائے،
آستانہ کسی اور کا، اللہ کو چھوڑ کے یہاں وہاں جا کے جبین نیاز جھکتی ہے، دامن سوال کسی اور کے سامنے دست ہوتا پھیلایا جاتا ہے، دستگیر و داتا کسی اور کو مانتے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور آمد ان کی، خوشی ان کی آمد پہ۔ بنیادی تعلیمات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ گردنیں جا کے جھکتی تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لوگوں نہیں، میرا نبی آ گیا ہے، اب سب کی گردنیں ایک عرش والے رب کے سامنے جھکیں گی۔ جو اس نبی کا ماننے والا ہے وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ رسم و رواج اس قدر زیادہ سوار تھے کہ زندگی دشوار تر تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ساری رسمیں اڑا دی۔ رسم کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دین کا نبی ہے، محمد دین سکھاتا ہے، رسموں کا کلا کما کرتا ہے، توڑتا ہے انہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ماننے والے تھے نا وہ اتنی تاخیر نہیں کرتے، سوچو بچار میں اس سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے، یوں کریں گے ووں کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ 70-75 لوگ آئے ہیں مدینہ منورہ سے، اس وقت کے یثرب سے، مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپا کے ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ اصرار کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں، آمد رسول، بعثت نبوی، اور سمجھو میرے بھائیو اللہ کے لیے سمجھو میں کیا عرض کرتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جو خوش ہوئے رسول اللہ کی آمد پر، جنہوں نے خوشیاں منائیں اور ہمارے لیے مثال بنی ان کی خوشیاں۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیے، فرمایا آ تو جاؤں گا لیکن جانتے ہو تمہارے پاس آنے کا معنی ساری دنیا کی دشمنی۔ ہاں ہم ویلکم تو کریں گے، شادیانے تو بجائیں گے، ہر سال ربیع کے ان دنوں میں بتیاں تو لگائیں گے، لیکن جو دشمنان رسول ہیں یاری ان سے بھی پکی رکھیں گے۔ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن مسجد میں گزارا رات میں خانے میں۔ فرمایا جانتے ہو مجھے ساتھ لے جانے کا معنی کیا؟ اللہ کے سارے دشمنوں سے اعلانیہ جنگ۔ کہتے حضور لڑیں گے لڑیں گے، جو چھڑواؤ گے چھوڑیں گے، جو نئے رشتے بناؤ گے اپنائیں گے، آپ کو لے کے جانا ہے۔ عباس بن عبد المطلب چچا ہیں اللہ کے نبی کے، کہا او خزرج کے لوگوں، او مدینہ کے سرداروں، تم اتنا سستا مت لو، دنیا تلواریں سونت کے تمہارے مقابل آئے گی، یہ تمہیں نیا دین سکھائیں گے، تمہارے رسم و رواج تو جائیں گے ہی، تمہارے رشتے ناتے بھی جائیں گے، دنیا تمہیں تلواروں کی نوک پہ رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ، یہ بات سمجھ لیجئے ماننے والے اور خوشی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آپ فرمائیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم۔ گھر میں عورتیں ہیں، اولاد ہے، انہیں ہر دشمن سے، ہر سختی سے، موسموں کی شدت و حدت سے، مخالفانہ تان و تشنیع سے بچاتے ہو؟ حضور بچاتے ہیں۔ فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پہ، جیسے اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہو محمد کا دفاع یوں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، ابو الحسن بن تیحان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور جانے بھی نشاور کریں گے، مال بھی دیں گے، عقیدہ بھی وہ ہوگا جو آپ سکھائیں گے، عمل بھی وہ ہوگا جو آپ سکھائیں گے،
کوئی خاندان نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی اپنا بیگانہ نہیں، زندگی کا معیار آپ ہوں گے۔ ایک درخواست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کی قوم کے ساتھ آپ کی سلو ہو جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ ڈر کس بات کا؟ رسول اللہ سے جدائی نہ ہو جائے۔ سمجھے نہیں بات؟ رسول اللہ سے جدائی نہ ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ ابو التیہان، ابو الحسن، میرا خون آپ کا خون، میری زندگی تمہاری زندگی، مل کے جئیں گے، مل کے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ برا بن معرور فرماتے ہیں، لمبی بات ہے، امام احمد نے مسند میں لکھا، ابن حبان میں لکھا، کھڑے ہوئے اخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا؟ بایعنا، اللہ کے نبی بیعت لیجئے۔ یہ یثرب کے 70-75 سردار آپ کے لیے بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ بایعنا والذی بعثک بالحق فنحن واللہ اہل الحروب واہل الحلق وورثنا کابرا عن کابر۔ اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، بیعت لیجئے، ہم تیار ہیں، خاندان بھی ہیں، تیر و تفنگ بھی جانتے ہیں، اقتدار و اختیار بھی رکھتے ہیں، علاقہ جگیریں بھی رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کی آبرو پہ قربان۔ وَوَرِثْنَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، آپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جو اشارہ ابرو ہوگا تو جانیں نشاور کریں گے۔ آپ انصاریوں کو، خزرجیوں کو، بنو اوس کے سرداروں کو اپنی اطاعت میں ہمیشہ آگے پائیں گے، ہم کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ یہ خوشی منانے والے چلے گئے، اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا، جاؤ یثرب، ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ چلے گئے۔ یہ برا بن معرور خزرج کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، روزانہ نگاہیں اٹھا کے مکہ کے رستے کی طرف دیکھتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ بڑے دلیلیں دیتے ہیں خوشیاں منانے کی، بڑی دلیلیں نکالتے ہیں، اور یہ دلیل ہے خوشی کی۔ بیمار پڑ گئے اور محسوس ہوا کہ اب بچنے کا امکان کوئی نہیں۔ اولاد کو جمع کیا، اموال کا حساب کیا، دولت کتنی ہے؟ اتنی ہے۔ فرمایا میری وصیت ہے، دولت کے 2 حصے میری اولاد رکھے گی، اللہ کے نبی جس دن تشریف لائیں تیسرا حصہ اٹھا کے ان کے قدموں میں جا کے رکھ دینا۔ حضور آپ تو نہیں آئے میری زندگی میں، لیکن یہ ایک نذرانہ ہے خزرج کے سردار کی طرف سے آپ کے نام۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آ کے پوچھا برا کہاں ہے؟ حضور وہ تو آپ کے انتظار میں ترستا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا۔ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، قبرستان میں گئے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے صف بندی کر کے باقاعدہ جنازہ پڑھایا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔